اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آخری لیکچر جو ہم نے لیا تھا اس میں ہم نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے دنیا پر جو اخلاقی، فکری اور مذہبی اثرات مرتب ہوئے تھے ان کا جائزہ لیا تھا۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت نے اہل دنیا پر جو اخلاقی اثرات مرتب کیے، خاص طور پہ بر صغیر کے تناظر میں ہم ان کا جائزہ لیں گے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے بر صغیر میں موجود لوگوں پر کون کون سے اخلاقی اثرات مرتب ہوئے۔ تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کی کتاب میں جو یہ ٹاپک دیا گیا ہے اس کو آپ کے سامنے ڈسپلے کر دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی ہم ایکسپلینیشن بھی کرتے جائیں گے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تہذیب و ثقافت چونکہ ایک خاص طور پہ ایک فلسفے ایک خاص فلسفہ ہے اسلامی تہذیب و ثقافت کا، وہ فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی جائے، ان کے کردار کی تطہیر کی جائے، ان کو پاک صاف کیا جائے اور ان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے گئے اصولوں کے تحت اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ چنانچہ اسلام کا جو خصوصی فوکس ہے وہ انسان کے کردار پہ ہے۔ انسان جتنی اسلام میں موجود عبادات ہیں، جتنے ریچولز ہیں، وہ سب اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ انسان کا کردار جو ہے اس کو بہترین بنایا جائے، اس کو ایک نمونہ بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو فالو کریں۔ تو اسلام نے جہاں پہ دیگر اثرات مرتب کیے اہل دنیا پر، جس میں معاشی اثرات بھی ہیں، معاشرتی اثرات بھی ہیں، سماجی اثرات بھی ہیں، علمی اثرات بھی ہیں، وہاں پہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلامی تہذیب کی کہ اس نے اہل دنیا کے اخلاقی اثرات کو بھی، اخلاقی پہلوؤں کو بھی ایڈریس کیا، اخلاقی پہلوؤں میں بھی درستگی لائی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خاص ڈیپینڈ کرتا ہے، خاص فوکس ہے، ہم بر صغیر کے حوالے سے ان اثرات کا جائزہ لیں گے جو اہل بر صغیر کے اخلاق پر اسلام نے مرتب کیے۔ عزیز طلباء، ہم جانتے ہیں کہ جو بر صغیر میں اسلام کے آنے سے پہلے ہندو مت جو ہے وہ ڈومیننٹ مذہب تھا۔ ہندو مت جو اس کی بیسک جو تھیالوجی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ذات پات کے نظام پہ۔ ہندو مت میں 4 ذاتیں یا 4 کیٹیگریز میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ برہمن ہے۔ یہ سپیریئر ذات ہے، یہ مذہبی طبقہ ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ذات ہے وہ کھشتری ہیں، کھتری بھی اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں۔ کھشتری جو طبقہ ہے یہ دنیاوی حوالے کے ساتھ ڈومیننٹ ہے معاشرے پر۔ جتنے بادشاہ تھے، جتنے سپاسلار تھے، جتنے حکومتی عہدیدار ہوتے تھے وہ اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو ذات ہے یا جو طبقہ تھا ہندو مت میں وہ ویش کا طبقہ تھا، اور یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، یہ لوگ زراعت پیشہ تھے۔ اور چوتھے نمبر پہ شودر تھے۔ شودر وہ لوگ ہیں جن کو سب سے کمتر درجہ جو ہے وہ دیا جاتا تھا ہندو معاشرے میں۔ ان لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ اگر کسی برہمن کو چھو جاتے تھے تو خیال کیا جاتا تھا کہ برہمن جو ہے وہ پلید ہو گیا ہے، اور شودر کو اس جرم میں موت کی سزا تک جو ہے وہ دی جا سکتی تھی۔ تو یہ ایک انتہائی بدترین قسم کا نظام ذات پات کا ہندو معاشرے میں رائج تھا، اور اب بھی کسی حد تک خالص جو ہندو معاشرہ ہے اس میں یہ رائج ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے آ کے اس ذات پات کے نظام پر ضرب لگائی۔
آپ اس حوالے سے اگر ہم کہیں کہ جو اسلامی دور ہے یہ بر صغیر کی تاریخ کا سنہری اور اہم ترین دور ہے اس حوالے سے. اس دور میں جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی تعلیمات مساوات پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، اسلام کی نظر میں تمام لوگ جو ہیں وہ مساوی درجہ رکھتے تھے، تو یہاں پہ آ کے اسلام نے یا اسلامی تہذیب نے سب سے جو پہلی ضرب لگائی وہ ذات پات کے نظام پر لگائی. یہ جو طبقاتی فرق تھا معاشرے کے اندر رائج تھا، مختلف طبقوں میں معاشرہ بٹا ہوا تھا، اس چیز کو اسلامی معاشرے میں کافی حد تک جو ہے وہ ختم کر دیا. اسلامی حکومت جو ہے چونکہ بر صغیر پر تقریباً 750 سال تک قائم رہی، تو اس عرصے میں ہندو سوسائٹی میں جو ذات پات کا نظام تھا، ذات پات کا جو بندھن تھا، اس کو کافی حد تک اسلام نے ڈھیلا کر دیا، اور جو گروہ ہندو مت میں سب سے نچلے درجے پہ تھا یعنی شودر، اسلام ان کے لیے خاص طور پہ ایک امید اور ترقی کا پیغام لایا. انہیں جو وہ ظلم و ستم کا شکار تھے اعلیٰ ذاتوں کے، اسلام نے ان کو اس ظلم و ستم سے نجات دی اور ان کو برابری پہ لا کھڑا کیا. تو یہ پہلا اور اہم ترین جو اس میں اثر تھا اسلامی تہذیب و ثقافت کا بر صغیر کے حوالے سے وہ ہے. اگر ہم اسی ٹاپک کے حوالے سے یعنی ذات پات کے حوالے سے باقی دنیا کا جائزہ لیں تو باقی معاشرے میں اگرچہ اس حد تک ذات پات کا نظام قائم نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور قبائل کو ہر صورت میں پریفرنس دی جاتی تھی. چنانچہ اسلام نے اس قبائلی نظام کو بھی ایڈریس کیا، اس قبائلی نظام کی بنیادوں پر بھی ضرب لگائی، کیونکہ اسلام کے پیش نظر، اسلامی تہذیب کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنہری فرمان تھا جس میں آقا دو جہان نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ اس کے تقویٰ کی بنیاد پہ ہے، کہ اس کے رنگ و نسل کی بنیاد پہ اس کو کوئی فوقیت نہیں ملتی. چنانچہ اب اس میں کوئی میٹر نہیں رہ گیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ قریش سے تعلق رکھتا ہے یا بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہے یا بنو اسد سے تعلق رکھتا ہے یا بنو غامدیہ سے تعلق رکھتا ہے. اسلام میں اس چیز کا پھر کوئی چیز نہیں رہ گئی. جو شخص بھی اسلامی تعلیمات پر زیادہ کاربند ہوتا تھا، جو شخص بھی زیادہ متقی ہوتا تھا، اسلام کی نظر میں وہ معتبر ہوتا تھا اور وہ سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل احترام مانا جاتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں ذات پات کے نظام، طبقاتی جو فرق تھا، اس کو اسلامی تہذیب نے اس پہ ضرب لگائی اور اس کو کافی حد تک ختم کر کے رکھ دیا. اسی حوالے سے جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک مثالی معاشرے کا قیام جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ عمل میں لے کر آیا. اب جیسے ہی جب مسلمان فاتحین جو ہیں وہ داخل ہوتے کسی بھی ملک میں تو ان کے سامنے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات، اسلام کی دعوت جو ہے وہ رکھی جاتی تھی. اگر وہ لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے تو وہ اسلامی تہذیب کا، اسلامی تمدن کا، اسلامی معاشرے کا ایک حصہ بن جاتے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ اپنا مذہب جو آبائی مذہب ہوتا ہے کوئی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ نئے مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کے اخلاق کو دیکھتا ہے، ان کے تمدن کو دیکھتا ہے، ان کے برتاؤ کو دیکھتا ہے، پھر جا کے وہ دوسرے نئے مذہب کی طرف جو ہے وہ التفات کرتا ہے کوئی بھی شخص. تو اسلامی جو فاتحین ہیں جب کسی بھی ملک کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیا. تو دوسرے جو مفتوح لوگ تھے انہوں نے جب اپنے حکمران طبقے کے اعلیٰ اخلاق دیکھے، ان کا اعلیٰ برتاؤ دیکھا،
جو وہ روا رکھتے تھے اپنے مفتوح لوگوں کے ساتھ، تو وہ لازمی طور پہ اس تہذیب سے، اس مذہب سے متاثر ہوئے، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور پھر خوشی خوشی وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو بر صغیر کے تناظر میں بھی دیکھیں تو بر صغیر میں بھی ہندوؤں نے جب اسلام کے جو پاکیزہ اخلاق و مطلب کردار ہے اس کا جب انہوں نے مطالعہ کیا اور خاص طور پہ قریب سے جب ان کو دیکھا، تو ہندوؤں نے بخوشی اسلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ اب جب اسلامی تہذیب جو ہے جب پینیٹریٹ کرنے لگی ہندو معاشرے میں، تو اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی تحریکیں بھی ہندو معاشرے میں جنم لیا جو ان معاشرتی برائیوں کے خلاف تھے۔ خاص طور پہ اس میں بھگتی تحریک جو ہے وہ ہے جس میں ذات پات کے نظام پر ضرب لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ اگر ہم ذکر کریں تو بابا گرو نانک کی جو تحریک تھی، سکھ تحریک تھی، وہ بھی ذات پات کے نظام کے بہت زیادہ خلاف تھی، وہ بھی بت پرستی کے خلاف تھی، وہ بھی توحید کی قائل تھی۔ چنانچہ اس قسم کی اصلاحی تحریکوں نے جنم لیا ہندو مت کی کوکھ سے، کیونکہ اسلامی جو تعلیمات ہیں انہوں نے پینیٹریٹ کر لیا تھا، انہوں نے خاصی حد تک متاثر کر دیا تھا ہندو فلسفے کو۔ تو اسلامی معاشرے کی جو خاص خصوصیات تھیں، مثال کے طور پہ عدل و انصاف تھی، مساوات تھی، رواداری تھی، اخوت تھی، محبت تھی، فلاح و بہبود تھی، یہ ایک سنہری یہ اقدار تھیں جو اسلامی معاشرے میں تھیں۔ تو ان اقدار کے زیر اثر جو معاشرہ پھر وقوع پذیر ہوا، جو معاشرہ جو ہے وہ عمل میں آیا، وہ ایک مثالی معاشرہ تھا۔ اگر ہم اس کے علاوہ اگلی جو ٹاپک ہے اس کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے جو اخلاق ہیں ان کو بہتر کیا اسلامی تہذیب و ثقافت نے۔ اب اسلامی جو اخلاق ہیں، ابھی جس طرح میں نے اس کا ذکر کیا کہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف، حساب دینے کا خوف، اس چیز کا احساس اور ہمہ وقت احساس کہ میں بالآخر جو ہے وہ کسی نہ کسی ہستی کے سامنے جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جواب دوں گا۔ تو یہ جواب دہی کا خوف جو ہے وہ انسان کے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں تقویٰ تھا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ اس کی زبان پہ اپنے پیدا کرنے والے کا ذکر رہے۔ اس کے علاوہ صبر و شکر تھا کہ اس کی نعمت جو ہیں ان پہ شکر ادا کیا جائے، اور اگر کوئی نعمت چھن گئی ہے یا اس کو کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے تو اس پہ پھر صبر کیا جائے۔ اس کے علاوہ عدل تھا، احسان تھا، خدمت خلق تھی۔ یہ تمام جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق تھے جو اسلامی معاشرے کا ایک جزو تھے، اسلامی معاشرے کی ایک بنیاد تھے۔ تو جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے یا دیگر جو اہل دنیا ہیں ان پہ فتح حاصل کی مسلمانوں نے، تو ان معاشروں کے اندر بھی یہ جو یہ اعلیٰ اقدار تھے، یہ اعلیٰ اخلاق تھے، وہ اسی طرح رائج ہو گئے۔ چنانچہ اگر ہم آج بھی یورپی جو تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے جو قوانین دیکھتے ہیں، ان قوانین میں شاید ہی کوئی ایسا قانون ہو جو کسی نہ کسی پہلو سے اسلامی تعلیمات سے متاثر نہ ہو۔ تو اگر ایک اسٹڈی ہے اس حوالے سے کہ ایک شخص نے اس حوالے سے تحقیق کی کہ قرآن پاک میں 500 سے کم و بیش 500 ایسی آیات ہیں جو قوانین سے ریلیٹ کرتی ہیں، جس میں مختلف قسم کے قوانین دیے گئے ہیں، انسان کو زندگی گزارنے کے لاہ عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو اہل یورپ کے جتنے بھی معاشرے ہیں یورپ کے اندر، ان کے اگر قوانین کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے جو ان میں سے کسی نہ کسی شک کے خلاف جاتا ہو۔ سارے کے سارے ان 500 آیات کے گرد گھومتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ اس میں جو چیز لی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں مطلب سزائے موت کا تصور ہے، مغربی ممالک جو ہیں وہ سزائے موت کے خلاف ہیں، لیکن یہ ایک غیر فطری ان کا نظریہ ہے کہ ایک مجرم کو سزائے موت نہ دی جائے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک وہ لوگ بھگت رہے ہیں، چنانچہ بہت سے خوفناک قسم کے، اندوہناک قسم کے جرائم جو ہیں وہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ سزائے موت کا تصور نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اتنی زیادہ اعلیٰ و عرفہ تھیں کہ اس نے آج کی دنیا میں بھی، آج کی جو مہذب دنیا ہے اس کے قوانین کو پوری طرح متاثر کیا ہے۔ تو اسلامی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ جہاں بھی گئی ہے وہاں پہ اس نے اپنے اخلاقی اثرات جو ہیں وہ وہاں پہ مرتب کیے ہیں۔ اب اسی کی اگر ہم ضد لیں تو وہ یہ ہے کہ جو برے اخلاق ہیں معاشرے میں، اسلام ان کو پوری طرح کنڈیم کرتا ہے۔ اسلامی خاص طور پہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو برے اخلاق ہیں اس میں جھوٹ جو ہے وہ شامل ہے، اس میں غیبت شامل ہے، اس میں منافقت شامل ہے، اس میں تکبر شامل ہے، اس میں حسد شامل ہے، اس میں کینہ شامل ہے، اس میں عداوت شامل ہے، اس میں نفرت شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے، اس حوالے سے وعیدیں ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے کردار کو خراب کر دیتی ہیں، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور اس حوالے سے انسان جو ہے وہ یوم آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا کہ اس نے ان چیزوں کو اپنے سینے میں جگہ کیوں دی۔ تو اسلامی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ چونکہ ان چیزوں کے خلاف ہے، چنانچہ جہاں بھی اسلامی تہذیب پہنچی وہاں معاشرے میں موجود ان برائیوں کو اسلامی تہذیب نے مکمل طور پہ نہیں تو خاصی زیادہ حد تک جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت نے علوم و فنون پر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب کیے۔ تو اس حوالے سے ہم کافی زیادہ مطلب بات کر چکے تھے اسلام کی جو علمی اثرات ہیں اسلامی تہذیب کے، ان میں پھر بھی اس کو مختصراً یہ دیکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ چونکہ رہبانیت کا درس نہیں دیتا، وہ یہ انسان کو نہیں کہتا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کے جو ہے وہ بیابانوں میں، جنگلوں میں نکل جائے اور مطلب عبادات جو ہے وہ شروع کر دے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا کے تمام تر افعال کو سر انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں رہنے کے لیے جو اسلام ہے وہ علوم و فنون سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی کہ آپ جو ہے وہ بہترین سے بہترین چیز جو ہے وہ پسند کرتے تھے علم و فن کے حوالے سے۔ آپ کو غزوہ خندق جو ہے وہ یاد ہوگی کہ جب مطلب پورے اہل عرب جو ہیں وہ مدینہ پر جنہوں نے چڑھائی کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ تو اس حوالے سے سیدنا سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اہل فارس جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اندر مقابلے کی سکت نہ ہو تو ہم ایک خندق تعمیر کر دیتے ہیں اور محصور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ قطعی طور پہ نیا آئیڈیا تھا عرب کے ماحول میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک جدت پسند ذہن رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئیڈیا کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تو چند ہی دنوں میں، یعنی 2 یا 3 دنوں کے اندر مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک گہری خندق کھود دی۔ چنانچہ یہ مطلب جو مختلف قبائل جنہوں نے حملہ کیا تھا مدینہ پر، وہ اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ ڈائریکٹ مدینہ پر چڑھائی کر دیں۔
اس کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس معاشرے میں جو بہترین چیزیں مروج تھیں آپ ان کو اختیار کرتے تھے، چاہے وہ لباس کا معاملہ ہو، چاہے وہ صنعت و حرفت کا معاملہ ہو، اور چاہے دیگر کوئی معاملات ہو، چاہے صحت کا معاملہ ہو۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں طب کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چیزوں کا انتخاب کیا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات تھی کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں اس میں لوگوں کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ مظاہر قدرت پہ، مظاہر فطرت پہ غور کریں۔ جو وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں اور ان چیزوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کریں انسان کی فلاح کے لیے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صنعت و حرفت تھا، جس کی طرف علوم و فنون جو تھے، جس کی طرف اسلام نے توجہ دی تھی، جب مسلمانوں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، ان کو اپلائی کر لیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کا ایک کثیر حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا، مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے یہ امن پسند ہے، یہ جدل پسند نہیں ہے، جدل کو، جنگ کو پسند نہیں کرتی، بلکہ امن کو پسند کرتی ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک پرامن مذہب ہے، اس میں یہ نہیں مطلب پسند کیا جاتا کہ لوگ آپس میں لڑتے پھرتے رہیں، ایک دوسرے کا خون جو ہے وہ بہاتے رہیں۔ تو اسلام کے نزدیک جو ہے وہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے، یا وہ لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، اس صورت میں اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ مطلب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کے ساتھ جدل کیا جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ اپنے معاشرے میں پیار، محبت اور اخوت اور رواداری کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک اچھا ایک فلسفہ ہے اسلامی تہذیب کا، جو دنیا میں ایک اچھا اثر جس نے مرتب کیا، اور چنانچہ جب مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی دنیا کے ایک بڑے حصے پر، تو کئی سو سال تک اس دنیا میں امن قائم رہا اور کسی قسم کی جنگ و جدل سے دنیا جو ہے وہ بچی رہی۔ تو عزیز طلباء، یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے۔ تو یہ جو لیکچر ہے یہ میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کروں گا۔ تو اس حوالے سے جو چیز بھی آپ کو ذہن مطلب جو چیز بھی ابہام پیدا کرتی ہے، تو اس حوالے سے آپ سوال جو ہے وہ کم از کم لازمی طور پہ مجھ سے پوچھا کریں، کیونکہ پوچھنے سے ہی، سوال کرنے سے ہی انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔